السلام علیکم، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے مسائل کو ہم سن رہے تھے، تقریباً 12 ویڈیو سے ہو چکے ہیں اور یہ 13th ہے، 13واں ویڈیو ہے۔ حدیث ایک اور حدیث ہے اور اس میں اکثر الفاظ جو ہیں اس سے پہلے جو حدیثیں گزری ہیں مضامین ویسے ہی ہیں، لیکن ایک حصہ اس میں کچھ الفاظ اس میں اضافے ہیں، ایکسٹرا ہیں۔ امام بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چت قبر سینگ والوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ تب اس میں دیکھیں 2 مینڈے، تو جیسے کہ آقا علیہ السلام کی اکثر یہ عادت کریمہ رہی کہ محدثین نے اور فقہا نے یہی فرمایا کہ ایک آقا علیہ السلام اپنی طرف سے کرتے اور ایک جو ہے پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ چت قبر بلیک اینڈ وائٹ سینگ والوں کی قربانی کی، تو سینگ کے حوالے سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا کہ اس میں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہے، یا 3 صورتیں آپ بنا لیں۔ ایک، اگر پیدائشی اگر سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، کیا بھی پرابلم نہیں۔ سینگ تھے اور جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ تھے لیکن آدھے ٹوٹے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو 3 صورتوں میں صرف ایک صورت میں قربانی نہیں ہوگی، باقی 2 صورتوں میں قربانی ہوگی سینگ کے حوالے سے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ سینگ تھے اور جڑ سے ٹوٹ گئے بکرے کے یا بیل کے، تو تبھی قربانی نہیں ہوگی۔ باقی اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی، سینگ تھے لیکن آدھے ٹوٹے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ تو یہ بھی دیکھیں، بعض لوگ جو ہے ذبح کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، تو یہ ہمت ہونی چاہیے اور سنت سمجھ کر بھی بندہ کرے، اور اپنے اندر جو ہے بندہ، اور علماء نے یہی فرمایا، مفسرین نے اور صوفیاء نے، کہ بندہ جب جانور کو ذبح کرے یہی نیت کرے کہ بندہ اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جانور کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اور بعض روایتوں میں ملتے ہیں، یہ ملتا ہے کہ اونٹ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آقا علیہ السلام نے اونٹ کو ذبح کیا تو اونٹ خوشی خوشی خود آگے بڑھ کر یہ شرف حاصل کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر، یہ امپورٹنٹ ہے جملہ، یہ پڑھ کر ہی ہمیں ذبح کرنا ہے۔ کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ بقرہ عید کی قربانی ہو، چاہے وہ 11ویں کے دن قربانی کرنا ہو، چاہے وہ عقیقہ ہو، چاہے پھر آپ کسی اور پروگرام میں کرنا چاہتے ہیں، جب بھی کوئی جانور، مرغی، بکرا کوئی بھی ذبح کرنا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی ذبح کرنا ہے۔ اگر جان بوجھ کر بندہ اگر نہ بولے تو وہ گوشت جو ہے حرام ہو جائے گا، لیکن اگر جلدی میں گھبراہٹ میں بھول گیا بندہ تو کیا بھی پرابلم نہیں، لیکن جان بوجھ کر پرپسلی انٹینشنلی اگر نہیں بولا بندہ بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ حلال نہیں ہوگا جانور۔ اور جتنے لوگ چھری پر ہاتھ رکھیں گے ان سب پر یہ ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ورنہ نہ بولے، ورنہ نہ رکھیں، چھری پر ہاتھ نہ رکھیں، بس ایک بندہ رکھے اور وہی ذبح کر دے۔ ایک تو یہ چیز کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے پاؤں ان کے پہلو پر رکھا تھا، یعنی جب ان کو لٹایا جاتا تو 1-2 پیچھے کے پیر پکڑتے کوئی ایک اور بندہ، اور ان کے 2 پہلو پر جو تھا تو آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک پاؤں رکھا۔ تو بڑی خوش نصیبی تھی ان جانوروں کی اور ان مینڈوں کی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے انہیں ذبح ہونے کا موقع ملا۔ تو یہ اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام جہاں ہمارے ایک
بہت بڑے لیڈر ہیں اور امت کی تربیت بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھتے ہیں اور خود ذبح بھی کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے حضرات جو ہے تو ذبح کرنے کے لیے صرف مؤذن ثابت ہونا، امام ثابت ہونا ایسا فکس رہتا ہے. تو بس یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اور معلوم کر لیں، سیکھ لیں. 4 رگیں ہوتی ہیں، منیمم 3 رگیں کٹنا ہوتا ہے. تو اس میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کر آپ کو ذبح کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے. تو بندہ خود جو ہے ذبح کرنے کا یہ سیکھے اور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت سمجھ کر. تو میرے آقا علیہ السلام نے ہر چیز ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتایا. تو ہمارے آقا علیہ السلام جہاں نرم دل تھے اور جہاں پر بہت زیادہ احساسات اور جذبات کو سمجھنے والے تھے اور دوسروں کے اوپر احسان کرنے والے تھے، لیکن وقت پڑتا تو میرے آقا علیہ السلام نے جنگوں میں بھی شرکت کی اور باقاعدہ دشمنوں پر حملہ بھی کیا، اور جب ضرورت پڑتی تو جانوروں کو بھی ذبح کیا، اور بڑے بڑے چٹانوں کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے جب ہلکے سے ٹچ کیا تو وہ چٹانیں بھی ٹوٹ گئی. تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑی بڑی ہمت والے بھی کام کیے ہیں. تو مومن کے اندر یہ بھی ہمتیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بہادری کے بھی کام کریں. ایسا نہیں کہ صرف ہلکے پھلکے کام کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھیں. یہ کریں، ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں بھی سنت سمجھ کر بندہ جو ہے کرے، اس کا بھی ثواب ملے گا. مسئلہ سماعت فرمائے. ایک مکان جاڑے کے لیے یعنی سردیوں کے لیے ہے اور ایک گرمی کے لیے ہے، یہ حاجت میں داخل ہے. یہ اس لیے بتا رہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جو نصاب کا لیول ہوتا ہے 37,000 آج کل کے حساب سے، اگر اس کے پاس اتنا کیش ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 52.5 اتنے تولہ چاندی اگر اس کے پاس ہے، 50 تولہ چاندی اگر اس کے پاس ہے، یا اتنا پیسہ ہے آج کل کے حساب سے، وہ 37,000 یا اتنا سونا ہے یا اتنا مال تجارت ہے، یا اتنا کوئی آئٹم یا کوئی چیز اس کے پاس ہے جو ضرورت کی نہیں ہے، جو اس کی استعمال کی نہیں ہے لیکن وہ بیکار پڑی ہے، ایکسٹرا ہے، اور اس کی ویلیو اگر 37,000 کی ہے آج کل کے حساب سے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. تو اس ضمن میں یہ مسئلہ انہوں بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس سے 2 گھر ہے، ایک سردی کے لیے استعمال کر رہا، ایک گرمی کے لیے استعمال کر رہا، تو یہ 2 بھی ضرورت میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک اور ایکسٹرا تھرڈ ہے گھر، اس کا تیسرا گھر ہے، تو وہ مکان جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ آتا، اور اس کی قیمت اگر 37,000 آج کل تو میرے خیال میں لاکھوں میں یہ گھر ہو جاتا، تو اس کی اگر قیمت ہے تو تیسرا گھر اگر اس کے پاس ہے تو وہ حاجت میں نہیں آتا، بلکہ اگر اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کے برابر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب سنو کیا بول رہے ہیں. ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے یہ حاجت میں داخل ہے. ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں. گرمی میں الگ بچھونا وغیرہ، کپڑے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں گرمی میں الگ ہے اور ٹھنڈی میں الگ ہے، تو یہ بھی جو ہے حاجت میں داخل ہے. اور تیسرا بچھونا اس کے پاس ایکسٹرا ہے تو یہ حاجت میں داخل، تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا. اسی طریقے سے غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے. غازی مطلب جو اسلام کے لیے اور دین کے لیے جو جنگ وغیرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو غازی کہتے ہیں. تو اس کے پاس اگر 2 گھوڑے ہیں تو وہ ضرورت میں آئیں گے، لیکن اگر ایکسٹرا تھرڈ ہے تو وہ ضرورت میں نہیں ہے، وہ زائد. علیحدہ غازی کی حاجت میں داخل ہیں. ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں، ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا. گاؤں کے زمیندار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے. غازی کے پاس تو 2 گھوڑے اگر ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے، تیسرا اگر اس کے پاس ہے تو وہ ایکسٹرا مانا جائے گا. لیکن اگر نارمل انسانوں کے پاس جیسے زمیندار وغیرہ ہے تو اس کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور 2 ہو تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا. نارمل آدمی کے لیے جو ہے 1 گھوڑا 1 سواری جو ہے وہ ضرورت ہے، ایکسٹرا ہے تو اسے ضرورت سے زائد مانا جائے گا. گھر میں پہننے کے کپڑے
اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔ اور ان تین کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ یہی میں نے پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا، بعض لوگ ہمارے یہاں شادیوں میں اتنے مہنگے کپڑے سلائے جاتے ہیں کہ اس کی قیمت کبھی کبھار منیمم 10-15 ہزار 25 ہزار، کبھی کبھار 50 ہزار، لاکھ تک بھی اس کی ویلیو چلے جاتی ہے۔ ابھی پہنتے کب زندگی میں ایک ہی بار، پھر باقی پورا ایسے ہی وہ لاکر میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، تو اس کی بھی اگر قیمت 37,000 ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کے حساب میں اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، اس سے بھی لیا جائے گا۔ اسی لیے پہلی بات تو گزارش یہی ہے کہ آپ ایسا کپڑا پہنیں شادی میں بھی جو بعد میں بھی آپ پہن سکیں، بعد میں بھی آپ اپنی ڈیلی لائف میں اسے یوز کر سکیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی بتایا کہ جو کام کاج کے کپڑے ہیں اور جو جمعہ و عید کے لیے اور اسپیشل ایونٹس پر پہننے کے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی کپڑے ہیں وہ جو ہے ایکسٹرا مانے جائیں گے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں گئے، تو صرف پیسے کا حساب نہیں قربانی میں، ہر وہ ضرورت کی چیز، گھر بھی اس میں نہ بولے اور جو ہے کپڑے بھی بول رہے، بچھونے بھی بول رہے، ہر وہ چیز جس کی کوئی ویلیو ہے، جس کی کوئی قیمت ہے، اگر وہ ایکسٹرا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ایکسٹرا ہے تو اس کا بھی حساب لیں گے۔ وہ تمام چیزیں تھوڑا کیش، تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی اور تھوڑا بیچنے کا مال اور تھوڑا ایکسٹرا آئٹمس، تمام چیزیں ملائی جائیں گی، ٹوٹل کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس آج کل کے حساب سے 37,000 یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایسا حساب جو ہے گھر کا ہر بندہ کرے، گھر میں 4 لوگ ہیں تو 4 بندے الگ الگ اپنا حساب کریں۔ ایسا نہیں کہ بھی گھر کے ابا 21 دیتے، امی 21 دیتے، اس سے قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی اور سب کے سب گنہگار بھی ہوں گے۔ اور مسائل آپ سیکھیں، علماء سے معلوم کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔